خلیل و بنا کعبہ و بنا لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے آیا ہے غلام مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے اللہ نصیب فرمائے مدینہ شریف کی حاضری اور ریاض الجنہ میں بیٹے نصیب فرمائے ریاض الجنہ جنت کا ٹکڑا ہے یہ جنت کا باغ ہے جنت کی کیاری ہے میں نہیں کہہ رہا یہ سرکار نے فرمایا آقا نے فرما دیا ہے تو ہے جنت مرنے کے بعد ملے گی جنت دیکھی تو نہیں ملے گی یہاں تو حضور نے فرما دیا جنت کا ٹکڑا ہے دنیا کے اندر اور حضور کا فرمانا ختم بس شک نہیں جنت تو مرنے کے بعد ملے گی لیکن یہاں تو دنیا کے اندر ہے اور میرے آبا کا عشق تو دیکھو اس جنت کی کیاری میں بیٹھ کر کیا کہتے ہیں یہ پیاری 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 تیرے خانہ باغ کی یہ پیاری 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 تیرے خانہ باغ کی سردی سیاب و تاب سے آتش سفر کی ہے آیا ہے مولا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے عشق ہو تو آرہ یقین ہو تو آرہ حضرت ادریس علیہ السلام کا واقعہ ہے بڑا مشہور ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے اوپر پوٹے تھے ایک دن ان کے دل میں خواہش ہے اور ملک الموت سے آپ کہنے لگے کہ اے ملک الموت رہا یہ تو بتا تو روح کیسے نکالتا اب یہ معاملہ تو ایسا ہوا کہ روح نکلے تو سمجھ پڑے تو روح نکلے تو سمجھ پڑے گی کیسے نکالتا تو اللہ کے حکم سے انہوں نے روح قبض کر لی ملک الموت علیہ السلام نے ان کی روح قبض کر اور پھر دوبارہ آتا تھا انبیاء کو بھی اجل آنی ہے جو نبی ہیں انبیاء ان کو بھی اجل آنی ہے موت ان کو بھی ہے لیکن ایسی فقط آنی ہے ایک آن کی پھر دوبارہ بس موت کا مزہ چکھنا ہے سب کو چکھنا ہے ان کو ایسا ہے کہ ایک آن کی ایک آن کی دوبارہ آتا فرما دی اور عرض کی حضور ایسے نکالتا وہ اچھا پھر کہتے ہیں مجھے پل صراط دکھا تو آپ کو پل صراط دکھایا آپ پل صراط سے گزر گئے پھر آپ نے یہ تمنا ظاہر کی کہ مجھے جنت دیکھنی ہے تو اللہ کے حکم سے انہیں جنت میں داخل کیا گیا اب وہ جنت کی سیر کر رہے ہیں کافی دیر ہوئی بار آئے نہیں تو ملک الموت علیہ السلام عرض کی کہ حضور چلیے واپسی میں تو نہیں آتا میں تو نہیں آتا عرض کی حضور وہ تو چلنا پڑے گا کہا بات سنو ہر ذی نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے میں نے چکھ لیا ہر ایک کو پل صراط سے گزرنا میں گزر گیا اور جنت تو وہ جگہ ہے جہاں آ گیا تو آ گیا اس کے بعد نکلنا تو ہے خالدین فیہا ابدا ہمیشہ کے اب دیکھیے یہاں ایک نقطہ دیکھنے کا اللہ کے نبی ہیں ہماری جان قربان ہماری سب کچھ قربان ہوتا جنت میں گئے اپنی آگا تو واقعہ کمپلیٹ کرتے تو بات یہ ہوئی کہ حضرت ملک الموت جو ہیں وہ پریشان کروں کیا تو اللہ تعالیٰ کی جناب سے اشفاق ہوا کہ اے ملک الموت انہیں یہی رہنے دیجیے انہوں نے جو کچھ کیا ہمارے اذن سے کیا ہمارے حکم سے جنت دیکھ کر واپسی نہیں آ رہا اور وہ خدا کے نور کو دیکھ کر بھی جہان والوں میں آئے وہ خدا کے نور کو دیکھ کر بھی جہان والوں میں آئے
سر عرش جانا کمال تھا کہ وہاں سے آنا کمال رسالت نہیں آؤں گا. اب ذرا اس تناظر دے امام اہل سنت کا یہ شعر سنیے گا کہ یہ پیاری پیاری کیاری تیرے خانہ باب کی سرد اس کی آب و تاب سے آتش سفر کی ہے اور جنت میں آ کے نار میں جاتا نہیں کوئی جنت میں آ کے نار میں جاتا نہیں کوئی شکر خدا نوید نجات و ظفر کی ہے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے وہ خلد جس میں اترے گی ابرار کی برات وہ خلد جس میں اترے گی ابرار کی برات عدنانی چھاور اس میرے دولہ کے سر کی ہے میرے دولہ کے سر کی ہے. آج دنیا میں کسی کا توتی بولے کسی کا نام ہو جائے تو اس کا دماغ تو ساتویں آسمان پہ ہوتا ہے. ساتویں آسمان پر دماغ کا ہونا ہی محاورہ کم سے مزہ آئے گا. دیکھیے کسی کا دماغ ساتویں آسمان پر ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے کہ میں کچھ ہوں اور جو میں کرتا ہے نا وہ چھری کے نیچے آتا ہے. اس لیے میں نہ کرتا میں کو کاٹ دو تو چھری سے بچ جاتا ہے. ٹھیک ہے تو ساتویں آسمان پر دماغ کا ہونا یہ ایک محاورہ ہے اپنے آپ کو کچھ سمجھنا. اب امام کہتے ہیں کہ کسی سے یہ ایک بتا رہا ہوں کہ کسی کے لیے زیبا نہیں کرتا کہ وہ اپنے آپ کو یوں کہے میں بس میں ہوں. لیکن یہاں ایک چیز ایسی ہے جس کا دماغ ساتویں آسمان پر نہیں بلکہ عرش بری پر ہے. سبحان اللہ. اور میرے امام کہتے ہیں اس کو حق ہے اگر اس کا دماغ عرش بری پر ہے تو اس کو حق ہے. عرش بری پہ کیوں نہ ہو فردوس کا دماغ عرش بری پہ کیوں نہ ہو فردوس کا دماغ اتری ہوئی شبیہ تیرے بام و در کی ہے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے اتنا جب بلندی جنت پہ کس لیے جنت کی بلندی پر تجھے تعجب کیوں جنت کی بلندی پر تجھے اتنا تعجب کیوں اتنا جب بلندی جنت پہ کس لیے وہ دیکھا لگی کہ بھیگ یہ کس اونچے گھر کی ہے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے لائی ہے گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے کیا شعر کیا شعور کوئی شعر چھوڑنے کا ہے ہی نہیں واللہ لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے کرنا پڑتا ہے. تو آؤ وہی آخری شعر پڑھ دیتا ہوں کہ سن کی وہ دیکھ اب سنکنا کبھی دیکھا آپ نے کبھی شاید آپ کو اتفاق ہوا ہو کہ ہوا چلتی ہے تو شفاعت ہے سرکار کی باتوں میں باندھنے کے لیے سب سے بڑی چیز یہی ہے اور جاتے ہیں مدینہ منورہ تو چار حرف کھڑے ہو اور شفاعت کی بھیک مانگ رہے ہوں اتنے میں شفاعت کی ہوا چلتی ہے. تو امام کہتے ہیں سن کی وہ دیکھ بعد شفاعت کے دے ہوا یہ آپ رضا تیرے دامان تر کی ہے آیا کہ بلاوا مجھے
سے سرور نبی سے پیغام سبا لائی گئے گلزار نبی سے آیا کہ بلاوا مجھے دربار نبی سے اعلیٰ حضرت کے شہزادے دو شہزادے حضرت کے حضور اسلام اور حامد اللہ خان علیہ الرحمن اور آپ کے شہزادہ حضور مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ اللہ خان سے تو حضور مفتی اعظم ہند کا لکھا ہوا کلام کی فرمائش مجھے لکھی ہے لیکن لکھنے والے نے ایسے لکھا نہیں اور انہوں نے لکھا عمر گفتہ میں